الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الذكر من أهل الكرم فقيل يا رسول الله ومن أهل الكرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر في المساجد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صد احترام محترم و معزز بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال بھی عطا فرمائے ہیں کہ جن اعمال کی بنیاد پہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور بڑی قیمتی ایسی نشستیں، ایسی مجلسیں بھی بارہا یا بعض مرتبہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ جس نشست کی برکت سے، جس مجلس کی برکت سے اللہ رب العزت میری اور آپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو آیت کریمہ خطبے میں پڑھی گئی اور جو روایت مبارکہ خطبے میں پیش کی گئی، اسی کو عنوان بناتے ہوئے آج اسی کے متعلق چند باتیں ذکر کرنی ہیں، یا یوں کہہ لو کہ اللہ کے ذکر کی مجلس یا دین کے باتوں کی مجلس یا اللہ سے متعلق جو بھی بات ہو اس کو ذکر کی مجلس کہتے ہیں، اسی سے متعلق آج ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، اللہ کا ذکر انفرادی طور پر کیا جائے یا اجتماعی طور پر کیا جائے، یہ ثواب سے خالی نہیں ہے اور باعث سعادت مندی بھی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایسی دینی مجلسوں پر مغفرت کے وعدے رکھے ہیں۔ جہاں کہیں ایسی مجلس لگتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو زمین میں گشت لگاتی ہے، گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی مجلس کو دیکھتی ہے تو فرشتوں کی جماعت
اس مجلس کو گھیر لیتی ہے اور اللہ کے ذکر کی باتیں، اللہ کی باتیں یا اس مجلس میں جو بھی دین کی باتیں ہوتی ہو اس کو بغور سماعت فرماتی ہے۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو یہی فرشتے آسمان میں اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود بطور فخر کے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ رب العزت فخر کے طور پہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے انسان کے تخلیق کی بات ذکر کی اور یہ کہا کہ ہم زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو فرشتوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر بات عبادت کی ہے، بات تسبیح و تقدیس کی ہے تو اس کے لیے ہم کافی ہے۔ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہیں گے کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، غارت گیری کرے گی؟ فرشتوں کو اس لیے یہ اعتراض ہوا تھا کہ فرشتوں نے جناتوں کو دیکھ لیا تھا، جنات ان کے سامنے تھے کہ یہ کیسی سرکش اور نافرمان قوم ہے اور کیسی سرکش اور نافرمان مخلوق ہے، اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت اپنے بندوں کی عبادت پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، ورنہ اللہ رب العزت کو تو سارا علم ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، اس کے باوجود پوچھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ سے، فلاں علاقے سے، فلاں مسجد سے یا فلاں بستی سے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ تیرے کچھ بندے جمع ہو کر تیرے ذکر میں، تیری یاد میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت ان سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں۔ اللہ رب العزت پھر پوچھتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے مجھے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی محبت اور آپ کی عبادت اور آپ کی بندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے، بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طلب میں تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ جنت کی طلب میں تھے۔ پھر اللہ رب العزت سوال پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں، کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کی حرص، اس کی طلب اور اس کی رغبت میں لگ جاتے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے کہ جس سے وہ پناہ طلب کر رہے تھے، جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ راہ فرار اختیار کرتے اور زیادہ اس سے ڈرنے لگ جاتے اور بہت زیادہ اس سے خوف کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان بیٹھنے والوں میں
ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو خاص تیری بات کو سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کی اپنی کوئی غرض ہوگی، اس کی اپنی کوئی وجہ ہوگی، لیکن تیری باتوں کو سننے کے لیے یا تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، یہ مجلس ایسی ہے کہ ان مجلس اور مجلس کے بیٹھنے والوں کی برکت سے میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہے، اللہ کے بول کی جو مجلسیں ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ کے ذکر کی مجلس یا اللہ کے دین کی باتوں کی مجلس ضروری نہیں کہ سب بیٹھ کر بیان کرے، ایک بیان کرے اور سنے، کہیں مجلس لگا دے۔ ہم یہ مجلس کہیں بھی قائم کر سکتے ہیں۔ مان لو ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدھ آدمی آ جائے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر ادھر کی ایران دوران کی باتیں کرنے کے بجائے کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہو جائے، کچھ باتیں ایمان اور اس کے یقین کی ہو جائے، تو یہ مجلس ذکر بن جاتی ہے۔ تو بیٹھے تو ہم دکان پہ ہے، بیٹھے تو ہم کاروبار کے لیے ہے، لیکن اسی مجلس کو، دنیاوی مجلس کو ہم نے کنورٹ کر دیا، بدل دیا دین کی مجلس میں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات یہ مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ کہیں پہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، بائک پہ ہے، پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی سی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ذکر کر دے، اس کا مذاکرہ کر دے، دین کی باتوں کا مذاکرہ کر دے، یہ سفر کی مجلس بھی اللہ کے دین کی مجلس بن جائے گی۔ اس پر بھی اللہ کی مغفرت کے وعدے ہیں۔ تو کہیں بھی ہم گھر میں اگر چلے جائیں، گھر میں بیٹھے ہیں بال بچوں کے ساتھ، بچوں کو ایک آدھی حدیث سنا دے بیٹھ کر، بیوی کو ایک آدھی حدیث سنا دے بیٹھ کر، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کر دے، ایمان اور یقین کی بات کر لے، یہ بھی دین کی مجلس بن جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر مغفرت کے وعدے رکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مجلس میں بیٹھنے والوں کی اللہ مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ روایت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اس مجلس میں ایک گناہ گار شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس بہت سارے گناہ ہیں، وہ گناہ گار بندہ ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس مجلس کی برکت سے ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی اور اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، تو بڑی اہم مجلس ہے۔ جو روایت مبارکہ ذکر کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عنقریب قیامت کے دن لوگ جان لیں گے، سمجھ لیں گے کہ سب سے عزت اور احترام والے لوگ کون ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے احترام اور عزت والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجالس الذکر فی المساجد، کہ وہ لوگ ہیں جو ذکر کی مجلسوں میں، مسجدوں میں لگا کر بیٹھتے ہیں، چاہے ذکر کے حلقے ہو، چاہے اللہ کے دین کی باتیں ہو، مجلس میں بیٹھ کر دو آدمی ہیں لیکن مذاکرہ کر رہے ہیں دین کا، یہ بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ دو آدمی ہیں سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے دین کی مجلس ہے۔ آپ اپنا کلمہ صحیح کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، آپ قرآن کی کوئی صورت درست کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ کوئی مسئلہ دریافت کر رہے ہیں، آپ اس نیت سے سیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے پر ہم عمل کریں گے، اپنے زندگی میں اس کو لائیں گے، یہ بھی دین کی مجلس ہے۔ تو دین کی مجلس یہ مسجد کی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی فضیلت بھی ذکر کی گئی، آگے اس کو ابھی ذکر کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کی مجلس نہایت ہی اہم ہے۔
عموماً ہماری اور آپ کی طبیعتیں ان مجلسوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. ہم کو ان مجلسوں سے وحشت محسوس ہوتی ہے، وحشت معلوم ہوتی ہے، یا طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ کون جائے گا وہاں بیٹھے گا، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے، کس کے پاس اتنا وقت ہے. آج جمعہ کا دن لے لیجیے، جمعہ کا دن ہے، بلکہ جمعہ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر جمعہ کی مسجد، جمعہ کے دن مسجد میں، محلے کی مسجد میں اگر اذان ہو جائے، محلے کی مسجد میں اگر اذان ہو جائے تو اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت کرنا ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے. ہر وہ کام ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے جو جمعہ کی سعی میں، جمعہ کی طرف آنے میں مخل بن جائے، دخل اندازی کر دے، وہ سارے کام ناجائز اور حرام ہو جاتے ہیں. یہاں تک مسئلہ ہے. جمعہ کے دن 8 دن میں ایک مرتبہ ہر مسجد میں بات ہوتی ہے، خطبے سے پہلے بیان ہوتا ہے. یہی سب مجلس ذکر ہے، یہی مجلس اللہ کے ذکر کی مجلس ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں وغیرہ ہوتی ہے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جمعہ کے دن اذان کے فوراً بعد لوگ مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، یا یہ کہ یوں کہہ لو کہ آدھا گھنٹہ، جماعت سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کر مسجد بھر جائے یا مسجد کھچا کھچ بھر جائے. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. 5 منٹ اگر خطبے میں باقی ہو، یا یہ کہ مسجد میں اگر ٹائم لگا دیا جائے کہ اتنے بجے خطبہ ہوگا، اتنے بجے جماعت ہوگی، تو وہ حساب سے ہم اپنی دکانیں چھوڑ کر آتے ہیں، وہ حساب سے ہم اپنے مکان اور گھر چھوڑ کر آتے ہیں، وہ حساب سے ہم اپنے دوستوں کی مجلسیں اور محفلیں چھوڑ کر آتے ہیں. ہماری طبیعت میں اکتاہٹ آ چکی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی بات کیسے سنیں. تو طبیعتیں ہماری اس چیز کو دن بدن انکار کرتے جا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت ایسے بیٹھنے پر مغفرت فرما دیتے ہیں، ایسے بیٹھنے پر گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو ہماری طبیعت میں تو اتنی اکتاہٹ آ گئی. جمعہ کے دن اتنا اہم مسئلہ ہونے کے باوجود ہم وقت سے پہلے نہیں پہنچتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز تک کاروبار سے چھٹی لے لیتے تھے. بلکہ بہت سارے صحابہ تہجد میں آ جاتے اور تبھی سے جمعہ کی نماز تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتے تھے. بہت کم ایسا ہوتا، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی صحابی خطبے سے پہلے پہنچے، وہ بھی وہ صحابی جو باہر سفر میں ہو تو اسے آنے میں دیر ہو گئی ہو، یا وہ صحابی جو کھیتی باڑی میں مشغول ہو اسے مسجد تک پہنچنے میں دیری ہو چکی ہو. بہت کم ایسا ہوتا، ورنہ پوری مسجد نبوی ہو یا مدینہ منورہ کی کوئی بھی مسجد ہو یا مکہ مکرمہ کی کوئی بھی مسجد ہو یا سرزمین کی وہ مسجد جہاں پہ صحابہ کی جماعتیں ہو، صحابہ کے محلات ہو، جہاں پہ ان کی کالونی وغیرہ ہو، وہاں جمعہ کی نماز سے پہلے مکان دکانیں آباد نہیں ہوتی تھی، وہ تو مسجدیں آباد ہوتی تھی. تو اتنی اہم مجلس ہے. تو جمعہ 8 دن میں ایک مرتبہ ہم کو کچھ مسائل سننا ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے دین کی باتیں سننا ہوتی ہے، اس میں بھی ہماری طبیعت اس کو انکار کر دیتی ہے. طبیعت میں ایسا کوئی جذبہ نہیں ہوتا کہ چلو ہم کم از کم جمعہ کے دن تو وقت پر پہنچ جائیں یا آدھا گھنٹہ پہنچ جائے. جمعہ کی گھڑی ہوتی ہے، مغفرت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ کے رحمتوں کی گھڑی ہوتی ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی گھڑی وغیرہ ہوتی ہے. تو ہم تھوڑی دیر اگر اللہ کے دین کے مجلس میں بیٹھ جائے، اللہ کے دین کا مذاکرہ سن لے، تو اللہ رب العزت اس پر ہم سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایسی مجلسوں میں بنا غرض اور بنا مطلب کے جو آ جاتا ہے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی. تو اللہ کے دین کی باتیں، اللہ کی مجلسیں جہاں کہیں لگے، ہم کم از کم تھوڑی دیر اللہ کی باتوں کو سننے والا بن جائے. ہم دنیا کی باتیں زبان سے بہت بول رہے ہیں، صبح سے شام تک ہم دنیا بولتے ہیں، صبح سے شام تک ہم اپنے کانوں میں دنیا سنتے ہیں،
لیکن تھوڑی دیر 24 گھنٹے میں سے کم از کم 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ہم اللہ کی بھی سنیں، اللہ کی باتیں بھی سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھے جو ہمارا ذکر کرتے ہیں، جو ہمارے نام کی مجلسیں لگاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ بلکہ قرآن کریم میں ایسا لفظ استعمال کیا گیا، وَاصْبِرْ کا لفظ استعمال کیا کہ آپ پابند بنائیں اپنے آپ کو کہ ایسے لوگوں کے حلقوں میں جا کر بیٹھے جہاں پہ ہمارا ذکر ہوتا ہو، ہماری باتیں بولی جاتی ہو، ہمیں یاد کیا جاتا ہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھو جو صبح شام ہمارا ذکر کرتے ہیں، صبح شام ہمارے ذکر کے حلقے لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ دین کے حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سیکھنا سکھانا چل رہا تھا اور اسی طریقے سے اللہ کی باتیں وغیرہ چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آ کر پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر پوچھا کیا تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ میں نے تم لوگوں کو قسم اس لیے نہیں کھلائی کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے تم پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ میں نے قسم اس لیے کھلائی ہے کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو دین کی مجلس لے کر بیٹھے ہیں، جو ذکر کی مجلس لے کر بیٹھے ہیں، آپ ان کے پاس جائے، اللہ ان پر فخر کر رہا ہے، اللہ ان پر کیا کر رہا ہے؟ فخر کر رہا ہے۔ تو اتنی اہم مجلس ہوتی ہے یہ دین کی مجلسیں، یہ معمولی مجلسیں نہیں ہیں۔ ہم کہیں بھی اپنے جس پیشے میں رہیں ہم وہاں پہ دین کی مجلس لگا سکتے ہیں۔ ہم ملازمت میں ہیں، 2 شخص سے 2 مسلمان ایمان والے بھائی ہیں، اللہ رسول کی ایک آدھی بات ہو جائے، ایک آدھی حدیث ہو جائے، دین کی مجلس بن جائے گی۔ دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لے، ایک دوسرے سے استفسار کر لے، ایک دوسرے سے سوال کر لے، جواب دے دے، یہ ہے کہ کسی سے پوچھ کر بتائیں گے یہ مسئلہ ہے، میں نے یہاں پڑھا، میں نے یہاں سنا، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ یہ ساری باتیں دین ہی کی ہے، یہ دین ہی کی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ کہ اللہ کے رسول یہ جنت کے باغ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکری کہ ذکر کی مجلسیں، ذکر کی محفلیں، ذکر کے حلقے، یہ سارے ذکر کی مجلس اور محفلیں ہیں اور یہ جنت کے باغ ہے۔ اس میں فرتعوا رتعن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ خوب چرو۔ اگر باغ میں کوئی بکری گھس جائے، کھیت میں کوئی جانور گھس جائے تو کیسے چرتا ہے؟ ادھر ادھر نہیں دیکھتا جانور، گھاس پہ اگر اس نے منڈی ڈال دی تو اپنا پورا فوکس گھاس پہ رکھتا ہے اور اتنا کھاتے ہوئے چلتا ہے کہ پیچھے سے لاٹھی مارو، پیچھے سے آواز دو، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ بکری کی مثال دیکھ لو، بکری اگر گھر میں گھس جائے، آٹے کے ڈبے میں اگر وہ منڈی ڈال دے تو اس کو کتنا کھینچے وہ منڈی نکالتی نہیں جلدی، اس کا پورا فوکس آٹے پہ رہتا ہے کہ مجھے اتنا کھانا ہے اور اتنا پیٹ میں لینا ہے۔ اگر چبانے کی نوبت نہ آئے تو اس وقت گٹ گٹ وہ کیا کرتی ہے، پورا اپنے کوٹھے میں لے لیتی ہے، پھر بعد میں بازو بیٹھ کر جگالی کر کے نکال دی اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چباتی ہے۔ تو چرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ تم ذکر کی مجلس دیکھو اور اللہ کے دین کی باتیں جہاں ہو رہی دیکھ لو تو اس میں اتنے دھیان اور اتنے لگاؤ سے بیٹھو کہ وہ ساری باتیں تم اپنے اندر لے لو، اس کی برکت سے اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں گے۔
تو روایتوں میں جگہ جگہ اس کی فضیلت ذکر کی گئی کہ جہاں گئی اللہ کے ذکر کی مجلس لگے گی، اللہ کے دین کی مجلس لگے گی، اللہ رب العزت اس مجلس کی برکت سے مغفرت بھی فرما دیں گے اور سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ میرے اور آپ کے گناہ کتنے ہیں یہ کاؤنٹ میں اور شمار میں نہیں آ سکتے۔ صبح سے شام تک اگر ہم رات میں بستر پہ جانے کے بعد تھوڑا سا ہم محاسبہ کر دیں اپنے نفس کا، اپنی ذات کا، کہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد سے بستر پر آنے تک میرے کتنے گناہ ہوئے، کون کون سے گناہ ہوئے، شمار میں اور کاؤنٹ میں نہیں آئیں گے، اتنے سارے گناہ ہوں گے۔ تو اس دین کی مجلس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جہاں کہیں ایسی دین کی مجلس لگے اس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق بھی عطا فرمائے، چاہے ہم اپنے آفس میں ہو، چاہے ہم اپنے دکان میں ہو، چاہے ہم اپنے مکان میں ہو، چاہے ہم مسجد میں ہو، کم از کم ہم کچھ نہ کچھ دین کی باتوں کا مذاکرہ کر لیں۔